اور اب دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دونوں ممالک کا نئے دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق۔ پاک چین سیکیورٹی پارٹنرشپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ سی پیک 2 کو تیزی سے آگے بڑھانے پر بھی اتفاق۔ عثمان خان کی رپورٹ میں جانیے۔ چین تعلقات نئی اسٹریٹجک بلندی پر۔ ہر موسم کے آہنی دوست ممالک نے نئے دور کی بین الاقوامی برادری کے قیام پر اتفاق کر کے دنیا کو بڑا پیغام دے دیا۔ عالمی نظام میں یک طرفہ اقدامات کی مخالفت اور کثیر القطبی دنیا کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے اختتام پر جاری پاک چین مشترکہ اعلامیہ میں دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ فریقین کا سیکیورٹی پارٹنرشپ کے قیام پر اتفاق۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار ادا کرنے کا عزم۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور تمام تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیا گیا۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ اور عزم کا اظہار۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور اسلام آباد مذاکرات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کردار جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت دہرائی اور تائیوان کو چین کا حصہ قرار دیا۔ افغانستان سے فریقی رابطوں میں پیش رفت۔ TTP اور ETIM کے خلاف پاک چین واضح مشترکہ موقف۔ دہشت گردی کے معاملے پر دوہرے معیار کی مخالفت کی گئی۔ پاکستان اور چین کا سی پیک 2.0 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ گوادر کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے کا فیصلہ۔ کنجراب راہداری کو مزید فعال کرنے پر زور۔ چین نے پاکستان کی معاشی بحالی اور اڑان پاکستان پروگرام کو سراہا۔ دونوں ملکوں کا مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت، خلائی تعاون اور جدید ٹیکنالوجی میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ معدنیات، توانائی، صنعتی پارکس اور زرعی شعبے میں تعاون بڑھانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ امریکی فوج کے جنوبی لبنان میں فضائی حملے۔ ایران کے ڈرون لانچنگ تنصیبات اور مائنز بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کریں گے۔ اس سے پہلے ایران کے شہر بندر عباس میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی F-35 لڑاکا طیارے پر فائرنگ بھی کی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے جواب کے حق کو جائز اور حتمی سمجھتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں اپنے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں گے، حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے صوبے ہرمزگان میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائیاں امریکی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایرانی افواج کے سینئر ترجمان ابو الفضل شکارچی نے کہا دشمن کسی بھی مہم جوئی سے گریز کرے، جنگ مسلط کی گئی تو یہ خطے کی سرحدوں سے باہر پھیل جائے گی۔ ایران ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کو سخت تھپڑ رسید کی اور دشمن کے اہداف کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کا حج کے موقع پر پیغام۔ کہا خطے کی اقوام اور ممالک اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گے۔ امریکہ کو اب شر پھیلانے کے لیے محفوظ جگہ نہیں ملے گی۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کرنے میں ناکام ہوئے۔ اسرائیل خطے کا مہلک سرطان ہے جو زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صہیونی حکومت اپنی عمر کے آخری مراحل کے قریب پہنچ چکی۔ مستقبل امت اسلامیہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مباحثے میں دو ٹوک موقف۔ عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری یقینی بنانے پر زور۔ کہا پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ حمایت پر دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ Exerted our sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region. Durable peace in South Asia cannot be built on denial, unilateralism, or repression, nor can it coexist with the attempts to hold the Indus Water Treaty in abeyance, a vital framework for water cooperation and regional stability. Water must never be weaponized. Treaties must always be honored, and disputes must be resolved through adherence to the international law. Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people's right to self-determination and to an independent, viable, contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. بھارت سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں میں پاکستان کو کئی بار
सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने दोशंबे में भारतीय आबी जाहरियत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। बैनुल-अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। दुनिया भर में 3 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। Roughly 3 billion people, 3,000 million people who are dealing with water scarcity. We didn't cause it. Why are we paying for this? We only emit 1%, less than 1% of the greenhouse gases. Why are we suffering? Pakistan had a treaty, Indus Water Treaty, which stayed stable for 65 years. It survived war after war after war between 2 nuclear powers. And yet, last year, this treaty was placed in abeyance. There was no legal provision in the treaty to take any unilateral action, and yet this treaty was put in abeyance. Water is getting weaponized. It is not just about Pakistan. Once this precedent is set, no downstream country across the world would have water rights. اور آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، 14 مئی کی ملاقات خفیہ نہیں تھی، اس میں بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کا کوئی رکن موجود نہیں تھا۔ ملاقات میں سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، صرف دہشت گردی پر بات ہوئی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، پی ٹی آئی سیاسی بات چیت بھی کرے تو یہ ان کا حق ہے۔ عید کے بعد وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات کہاں ہوگی بس یہ طے کرنا ہے۔ یہ ملاقات جو تھی 14 مئی کو ہوئی تھی، جس طریقے سے اس ملاقات کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خان صاحب کے فیملی کا کوئی ممبر اس میں موجود نہیں تھا۔ دہشت گردی کی جاری لہر ہے، اس پہ ہی بات چیت ہوئی ہے، کوئی سیاسی گفتگو اس میں نہیں ہوئی۔ اگر ہم ڈیل کے چکر میں ہوتے یا کسی بیک ڈور سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے تو ہماری پوزیشن آج چینج ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ بات بڑی تعجب انگیز ہے، دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اتنی دیر سے کیوں ملاقات ہوئی ہے؟ یہ ملاقات تو آج سے 6 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی اور روٹین اور معمول میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو سیاسی رنگ دینا، وہ چاہے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ دے یا کوئی اور دے، بالکل غیر مناسب ہے۔ اگر وہ کوئی پولیٹیکل بات بھی کرے تو ان کا رائٹ ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن اچکزئی صاحب کے چیمبر میں رانا ثناء اللہ صاحب اور میں گئے ہیں اور انہوں نے جا کے دعوت دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اور آپ کی ملاقات ہو، جو کہ طے ہے۔ اس کا وینیو سیٹ ہونا باقی ہے کہ ملاقات ہوگی عید کے بعد، کہاں ہوگی یہ طے ہونا باقی۔ اب آپ کو بتائیں پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ چھتیں گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ زلزلے کے جھٹکے منڈی بہاؤالدین، سرائے عالمگیر، پھالیا، بھیرا، مرید کے اور جہلم میں محسوس کیے گئے۔ جہلم کے علاقے جلال پور شریف میں متعدد مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ چھتیں گرنے سے 14 سال کا ایک لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ 10 زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز جہلم سے 58 کلومیٹر جنوب مغرب تھا۔ زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔